بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام زندگی کے ذیلی عنوان امید کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ اس عنوان کے تحت ہم تعمیر سیرت و کردار، سیلف ڈسپلن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے بحیثیت مجموعی انسانوں میں سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا پہلو یہی ہے کہ ہم اپنے رہن سہن پہ توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے لباس پہ توجہ دیتے ہیں، ہم اپنے طعام کھانوں کے انداز، ان کے ذائقوں پہ توجہ دیتے ہیں، جو یقیناً انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن جو اصل چیز جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب انسانوں کے معاشرے میں رہتا ہے تو دوسرے انسانوں کا جو تاثر اس کے بارے میں بنتا ہے وہ اس کے لباس سے یقیناً بنتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے۔ اس کے رہن سہن سے یقیناً بنتا ہے، لیکن وہ بھی عارضی ہوتا ہے۔ اس کے طرز گفتگو سے یقیناً بنتا ہے، لیکن وہ بھی عارضی ہوتا ہے۔ اس کے کھانوں کے انداز سے، ذائقوں سے یقیناً بنتا ہے، لیکن یہ تاثرات وقتی اور عارضی ہوتے ہیں۔ مستقل تاثرات انسان کے رویوں سے مرتب ہوتے ہیں کہ کسی انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ جب اس کے ساتھ اکٹھا سفر کرے کوئی دوسرا شخص تو اس کے بارے میں کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ جب کسی کا اس کے ساتھ لین دین ہو تو اس شخص کا اس کے بارے میں کیا تاثر بنتا ہے۔ جب کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے اور اختلاف کے نتیجے میں اس کے رد عمل کے انداز سے دوسرے انسان اس کے تاثر کو بہت گہرا لیتے ہیں، یعنی وہ عارضی تاثر سارے ضمنی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بد زبان ہے، کوئی انسان بد عہد ہے، کوئی انسان بد مزاج ہے، کوئی انسان صفائی پسند نہیں ہے، کسی انسان کے پاس سے بدبو آتی، اس کے پاس بیٹھنا ممکن نہیں ہے، کہ وہ بد زبانی کرتا ہے یا وہ خفیہ منصوبے بناتا ہے دوسروں کے بارے میں، سازشیں کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس کی تمام تر معاشرت کی خوبیوں کے باوجود، یعنی اس کے رہن سہن، اس کے لباس، اس کے طرز گفتگو کی خوبیوں کے باوجود اہمیت اس چیز کو حاصل ہو جاتی ہے کہ کوئی انسان رویے میں کیسا ہے۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے جس پہ توجہ نسبتاً بہت کم، بلکہ حقیقی معنی میں کہا جائے تو ریئر ایکسیپشن کو چھوڑ کے نہیں دی جاتی۔ اس معاملے کو ہم اپنے ارد گرد مشاہدہ کر کے دیکھ لیں تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ انسان کو یہ خود بخود ہی اس کی شخصیت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی گالیوں کے ماحول میں پلا بڑا ہے تو وہ گالیاں اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ کوئی جھوٹ کے ماحول میں پلا بڑا ہے تو وہ جھوٹ کی عادت اس کا حصہ بن جاتی ہے۔ کوئی بدعہدی کے ماحول میں پلا بڑا ہے یا بدعہدی اسے فائدہ دیتی ہے تو وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو گویا یہ وہ پہلو ہے کہ جہاں خوش لباسی، خوش گفتاری اور
خوش طعامی کے ساتھ ساتھ ان سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو نکھاریں، اور اس کے نکھارنے کا بڑا سادہ کلیہ ہے کہ ہم دوسروں کی نظر سے اپنا مشاہدہ کریں۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے اس انداز میں برتاؤ نہ کریں، اس کو اپنی شخصیت سے نکال دیں۔ یعنی وہ رویے جو ہمیں دوسروں سے پسند نہیں ہیں، وہ رویے ہم ایک ایک کر کے اپنی شخصیت سے نکالتے چلے جائیں۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہم خود احتسابی کی عادت ڈالیں۔ یہی سیلف ڈسپلن ہے کہ ہم اپنا جائزہ خود لیں، ہم اپنی ہونے والی زبان سے ادا ہونے والی بات کا جائزہ لیں، ہم اپنے طرز تکلم کا، اپنے رد عمل کا، اپنے معاملات کا، اپنے وعدوں کا، ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں۔ اور اگر یہ جائزہ لینا شروع کر دیا جائے تو میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے کہ زبان پہ آنے سے پہلے بات کی اسکریننگ ہو جاتی ہے کہ کون سا لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی سوچ کے مرحلے میں ہی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن لا محالہ اس کے لیے، اور یہ وہی بات ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانی شعور کی درستگی کے لیے نلائی اور کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے۔ جس طرح باغیچے کو نلائی اور کانٹ چھانٹ کی، یعنی گوڈی کی اور کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ مسلسل، یعنی اس کی ضرورت کو ہم اپنے شعور میں گہرا کرتے رہیں کہ میری شخصیت کے اندر وہ خوشبو آنی چاہیے کہ میرے ساتھ بیٹھنے والا، کبھی ایک بار ملنے والا دوبارہ ملنے کی جستجو کرے، اور اس کو اگر ہم حقیقت کے ساتھ جوڑ دیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ان کی شخصیت کا عکس ہم بننے کی کوشش کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں تو بلا شبہ یہ ناممکن نہیں رہے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنے اور حقیقت کے الفاظ میں اگر کہیں تو جنت میں رہنے کے قابل بنانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں اختیار کرنے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔